گزشتہ ایک سال کے دوران دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھارتی خارجہ پالیسی ایک ڈرامائی کشمکش کا شکار نظر آئی ہے۔ ماضی میں امریکہ سے اپنی قربت اور گرمجوشی کی بنیاد پر چین سے مقابلے کا تاثر دینے والا بھارت گزشتہ سال ٹرمپ کے بیانات اور اقدامات کے بعد اپنے دہائیوں پرانے حریف چین کے قریب ہونے کی کوشش کرتا نظر آیا، اور اب بھی یہ کوششیں جاری ہیں، مگر بھارت کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی ہے۔ اس لیے مودی حکومت کو بھارتی اپوزیشن کے شدید دباؤ اور کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں بھارت اور امریکہ میں دوریاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، اور اسی لیے بھارت نے چین کے قریب جانے کی کوشش کی۔ گزشتہ سال کے وسط میں بھارتی وزیر اعظم مودی نے طویل عرصے بعد چین کا دورہ کیا، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی، چینی صدر سے ملاقات بھی کی۔ ایس اجلاس میں روسی صدر پیوٹن بھی موجود تھے، اور اس دوران ان تینوں رہنماؤں کی ایک ساتھ تصاویر کو امریکہ کے لیے پیغام قرار دیا گیا۔ خاص طور پر مودی حکومت کی جانب سے ٹرمپ کے لیے بڑا سرپرائز قرار دیا گیا۔ مودی کے حامی میڈیا نے اسے بہت اچھالا۔ ساتھ ہی مودی حکومت کی جانب سے چین کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے دیگر اقدامات بھی اٹھائے گئے، یہاں تک کہ مودی حکومت کے چین مخالف بیانیے کے برعکس گزشتہ روز بی جے پی کے مرکزی دفتر میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے وفد کا استقبال کیا گیا، مگر اس سب کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان تناؤ وہیں کھڑا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان 1960 کی دہائی سے جاری تناؤ کی بنیادی اور اہم ترین وجہ دونوں ممالک کے سرحدی تنازعات ہیں، جو مختلف سرحدی علاقوں تک پھیلے ہوئے ہیں اور آئے دن مسئلہ بن جاتے ہیں۔ لداخ اور اروناچل پردیش کے تنازعات تو حالیہ سالوں میں خبروں میں آتے ہی رہے ہیں، مگر اب چین کے سرحدی علاقے شخص گام پر دونوں ممالک آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ شخص گام چین اور پاکستان کی سرحد پر واقع ایک وادی ہے، جس پر 1963 میں ہونے والے سرحدی معاہدے کے تحت پاکستان کی جانب سے چین کا دعویٰ تسلیم کر لیا گیا تھا، جبکہ چین کی جانب سے بھی سرحدی علاقے پر پاکستان کا دعویٰ تسلیم کر لیا گیا تھا، اور یہی معاہدہ پاک چین دوستی کی بڑی بنیاد بن گیا تھا۔ حالانکہ چین میں 1949 میں آنے والے کمیونسٹ انقلاب کے ابتدائی سالوں میں چین پاکستان کے نہیں بلکہ بھارت کے زیادہ قریب تھا، اور ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جاتا تھا۔ اس کہانی کی مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر پہلے آپ کو بتائیں کہ پاک چین سرحدی معاہدے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے بھارت چینی علاقے شخص گام کو کشمیر کا حصہ قرار دیتا ہے، اور یہاں چین کی طرف سے تعمیرات پر اعتراض اٹھاتا ہے، جس میں سی پیک کا انفراسٹرکچر بھی شامل ہے، مگر چین نے ایک بار پھر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ شخص گام چین کا حصہ ہے، اور چین کو اپنے کسی بھی علاقے میں تعمیرات کرنے اور انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ جمعے کو میڈیا بریفنگ کے دوران بھارتی دفتر خارجہ کی ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ شخص گام بھارتی علاقہ ہے۔ ہم شخص گام وادی میں زمینی حقائق کو تبدیل کرنے کی چینی کوششوں پر مسلسل چین کے سامنے احتجاج کرتے آئے ہیں، اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اور پھر جب چینی دفتر خارجہ کی ترجمان سے بھارتی نیوز ایجنسی پی ٹی آئی نے اسی تنازع پر سوال کیا اور بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان کے بیان کا حوالہ دیا، تو چینی دفتر خارجہ کی ترجمان نے جواب دیا کہ جس علاقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ چین کا ہی علاقہ ہے، اور چین کو اپنے علاقے میں انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کا پورا حق حاصل۔ اب چین کے اس بیان کو لے کر بھارتی میڈیا اور صحافی بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ مودی حکومت کی چین سے متعلق پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں، اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کے وفد کی بی جے پی کے دفتر میں بی جے پی کے وفد سے ملاقات پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی بھارتی اپوزیشن کانگریس اس معاملے پر مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ نریندر مودی چین کو سخت لفظوں میں سمجھانے کے بجائے چین کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ وہ چین کو آنکھ کب دکھائیں گے؟ شخص گام وادی اور 1963 کے پاک چین سرحدی معاہدے کو لے کر بھارت میں اچانک بحث شروع ہو گئی ہے۔ پاک چین سرحدی معاہدہ کیا تھا اور کن حالات میں یہ معاہدہ طے پایا تھا، اور چین کیوں اور کیسے بھارت سے اتحاد چھوڑ کر پاکستان کے قریب ہو گیا تھا؟ اس حوالے سے بی بی سی میں وقار مصطفیٰ کی تحقیقی رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق 1950 کی دہائی میں ہندی چینی بھائی بھائی کا شور تھا۔ سرد جنگ کے عروج پر تازہ عوامی جمہوریہ بننے والے کمیونسٹ چین کو امریکہ کی جانب جھکاؤ رکھنے والے پاکستان کے بجائے سوویت یونین سے جڑا انڈیا زیادہ پسند تھا۔ اس لیے یہ کم ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ اگلی ہی دہائی میں چین کا پاکستان سے ایک ایسا معاہدہ ہو جائے گا کہ یہ دونوں ممالک فولادی بھائی اور تمام موسموں کے دوست بن جائیں گے۔ چینی امور کے ماہر اینڈریو اسمال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1950 کی دہائی کی شروعات میں چین کا قریبی ساتھی پاکستان نہیں بلکہ انڈیا تھا۔ چین اور بھارت کے تعلقات کم از کم چند سال تک ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے کی بلند ترین سطح پر تھے، یہاں تک کہ چین نے انڈیا کے ساتھ اپنے سرحدی تنازع پر مذاکرات اور ایک دوسرے کے زیر انتظام علاقوں کے تبادلے سے اسے حل کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ چین کے زیر انتظام اکسائی چین کا انڈیا لداخ کا حصہ کہتا ہے، جبکہ انڈیا اروناچل پردیش کو اپنا حصہ مانتا ہے، مگر
چین بھارتی دعوے کو تسلیم نہیں کرتا اور اسے تبت کے خود مختار خطے کا حصہ زانگنن قرار دیتا ہے، جبکہ کشمیر کے علاقے کے حوالے سے مورخ ڈاکٹر یعقوب خان بنگش کا کہنا ہے کہ جب ریاست جموں و کشمیر کی تشکیل ہوئی تھی تو اس کی مشرقی سرحد کا تعین نہیں ہوا تھا۔ تبت اور سنکیانگ کی طرف یہ سرحد بنجر اور بیاباد تھی، اس لیے اس کے بارے میں کوئی زیادہ فکر مند بھی نہیں تھا۔ کبھی ہندوستان کی برطانوی حکومت کسی ایک حصے کو جموں و کشمیر کا حصہ قرار دے دیتی تھی تو کبھی کسی اور حصے کو۔ یہ الجھاؤ بھی رہا کہ اگرچہ تبت کو اس عمل میں بہت بار شامل کیا گیا مگر چین کے ساتھ سرحد کے حوالے سے بہت کم گفتگو کی گئی، اسی لیے چین نے شمال مشرقی کشمیر میں برطانوی دور کی سرحدی لائنز کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور 1949 میں چین میں کمیونسٹ حکومت کے قیام کے بعد بھی چین کا یہی موقف برقرار رہا۔ جرمن ادارے SWP کی ری ڈرائنگ دا میپس ان کشمیر نامی رپورٹ کے مطابق 1959 میں چینی وزیر اعظم نے بھارت کو تجویز دی کہ دونوں ممالک کچھ علاقوں پر اپنا حق چھوڑ کر ایک دوسرے سے زمین کا تبادلہ کر سکتے ہیں، یعنی چین کو اکسائی چین دے دیا جائے اور چین اروناچل پردیش پر اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے، مگر انڈیا کی حکومت نے تجویز مسترد کر دی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے لیے اپنی تحقیق میں ایڈم زائڈان لکھتے ہیں کہ چین نے اکسائی چین کے علاقے میں فوجی سڑک بنائی تھی جو 1956-57 میں مکمل ہو گئی تھی۔ انڈیا کو سڑک کے بارے میں تاخیر سے علم ہوا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سرحدی جھڑپیں شروع ہو گئی تھیں اور بالآخر اکتوبر 1962 کو چین اور بھارت کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ دوسری جانب پاکستان اور چین میں بھی کچھ سرحدی علاقوں پر اختلاف تھا۔ بھارتی تاریخ دان AG نورانی نے فرنٹ لائن میگزین میں 20 اکتوبر 2006 کو لکھا تھا کہ نومبر 1959 میں جب پاکستان نے چین کو سرحدی تنازعات پر مذاکرات کی پیشکش کی تھی تو ابتدائی طور پر چین نے سرد مہری دکھائی تھی، کیونکہ چین امریکہ کے اتحادی پاکستان کے بجائے انڈیا کو ترجیح دیتا تھا۔ پاکستان کی اس پیشکش کا جواب دینے میں چین نے پورا 1 سال لگا دیا اور بالآخر 8 دسمبر 1960 کو رد عمل ظاہر کر دیا۔ پاکستان کے فوجی حکمران ایوب خان نے خود اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھا ہے کہ دسمبر 1961 میں چینی سفیر نے اقوام متحدہ میں نشست کے لیے پاکستان کی حمایت مانگی، جس پر ایوب خان نے انہیں سرحدی مسئلے کی یاد دہانی کروائی۔ چینی سفیر نے مسئلے کو پیچیدہ قرار دیا، جس پر ایوب خان نے جواب دیا کہ ہمیں دونوں مسائل کو میرٹ پر دیکھنا چاہیے۔ پھر 12 اکتوبر 1962 کو مذاکرات شروع ہو گئے۔ چین نے ابتدا میں خنجراب وادی اور K2 کے قریب کے علاقوں پر دعویٰ کر دیا، لیکن آخرکار پاکستان کی طرف سے دیے گئے سرحدی نقشے کو معمولی ترامیم کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ K2 پہاڑ کو دونوں ممالک کے درمیان بانٹنے پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان نے شمشال پاس کے دوسری طرف واقع علاقوں پر دعویٰ کیا جو صدیوں سے ہنزا کے لوگوں کے زیر استعمال تھے، اور کچھ وقت کے بعد چین کی طرف سے یہ علاقہ پاکستان کو دے دیا گیا۔ 27 دسمبر 1962 کو اصولی معاہدے کا اعلان ہو گیا اور 2 مارچ 1963 کو بیجنگ میں معاہدے پر دستخط ہو گئے اور 26 مارچ 1965 کو زمینی سرحدی نشاندہی کا پروٹوکول سائن ہو گیا۔ بھارت نے اس معاہدے پر اعتراض اٹھا دیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک احتجاجی خط بھی بھیجا۔ رپورٹ کے مطابق 26 مارچ 1963 کی تقریر میں پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس احتجاجی خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کا علاقہ نہ تو بھارت کا حصہ ہے نہ ہی اس کا اٹوٹ انگ ہے، یہ خطہ جموں و کشمیر کے عوام کی ملکیت ہے، اس کا مستقبل اقوام متحدہ کی کمیشن کی قراردادوں کے مطابق طے ہونا ہے، یعنی اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے، تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ یہ علاقہ انڈیا کے ساتھ شامل ہوگا یا پاکستان کے ساتھ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بھی کہا کہ چین اور پاکستان کا معاہدہ جموں و کشمیر کے علاقے کی حیثیت پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتا۔ پاکستان نے چین کو 1 انچ زمین بھی نہیں دی، بلکہ پاکستان کو 750 مربع میل کا علاقہ حاصل ہوا ہے جو پہلے چین کے پاس تھا۔ رپورٹ کے مطابق پاک چین سرحدی معاہدے کے بعد چین کی طرف سے کشمیر پر پاکستان کے موقف کی حمایت شروع ہو گئی اور یہیں سے دوستانہ تعلقات کا آغاز بھی ہو گیا۔ پاکستان اور چین کے یہ دوستانہ تعلقات آج بھی قائم ہیں، جبکہ بھارت اور چین کے سرحدی تنازعات کی وجہ سے باہمی تعلقات آج تک بہتر نہیں ہو سکے ہیں۔